منظم سازش کے تحت آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ لوگ جو ہماری اسمبلیز میں بیٹھ کے ان دہشت گردوں کے لیے لیجٹیمیٹ وائسز بنے ہوئے ہیں، ہماری میڈیا میں لیجٹیمیٹ وائسز بنے ہوئے ہیں، ان تمام وائسز کا کچلنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی بنیاد پر، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی نام پر کسی نے بھی وائلنس کا راستہ چنا ہے، اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا۔ اس ہاتھ کو ہمارے گریبانوں تک نہیں آنے دینا، اور وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یونیفارم لوگوں کو دی ہے۔ یہ ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ ان اداروں کو مضبوط ہونا ہے، ان اداروں کو ڈی پولیٹیسائز ہونا ہے، ان اداروں کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، اور اداروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ایمانداری سے اپنے فرائض منصبی ادا کریں۔ ہمارے دلوں میں جو ان کی تکریم ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی رہے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے وہ غازی جنہوں نے یہ جنگ لڑی، ہمارے وہ غازی جنہوں نے یہ جنگ لڑنی ہے، آپ نے یہ جنگ لڑنی ہے، آپ نے فرنٹ لائن پہ آ کے یہ جنگ لڑنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو اس دہشت گردی کے ناسور سے ختم کیا جائے گا۔ مسئلہ ہے کہاں؟ مسئلہ ہمارے اندر صرف ایک جگہ پر ہے کہ جس کو کہتے ہیں اپیزمنٹ پالیسی۔ ہمارے اندر وہ کنسسٹنسی نہیں ہے۔ ہم جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ دوبارہ لڑنی پڑی ہے ہمیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم کنسسٹنٹ رہی نہیں ہے۔ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور ہمارا ہے، میری کلاس کا قصور ہے۔ ہم کنفیوزڈ ہیں، ہمیں اس کنفیوژن سے نکلنا پڑے گا۔ ہمیں پاکستان کو ان چیلنجز سے نکالنے کے لیے اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھنا پڑے گا کہ وائلنس کا رائٹ صرف سٹیٹ ایکسرسائز کرتی ہے۔ کسی بھی بنیاد پر، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی نام پر کسی نے بھی وائلنس کا راستہ چنا ہے، اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا۔ اس ہاتھ کو ہمارے گریبانوں تک نہیں آنے دینا، اور وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یونیفارم لوگوں کو دی ہے۔ اور یہ بڑے چوزن لوگ ہیں آپ لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو چوز کیا گیا ہے کہ آپ آج پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست ہے، اس کے لیے جو قربانی آپ یونیفارم میں لوگ دے رہے ہیں، یہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوزن لوگ ہیں، اور اس پر آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ میں ایک بار پھر آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی فورسز کے ساتھ، کیونکہ یہ جنگ آپ نے اکیلے نہیں لڑنی ہے۔ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اس جنگ کو صرف ہم نے فورسز کی جنگ سمجھ لی ہے۔ یہ جنگ فورسز کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ پارلیمنٹ نے لڑنی ہے، یہ جنگ ہماری جوڈیشری نے لڑنی ہے، یہ جنگ ہمارے انٹلیکچوئلز نے لڑنی ہے، یہ جنگ ہمارے میڈیا نے لڑنی ہے، یہ جنگ تمام ریاست کے جتنے پلرز ہیں، ریاست کے جتنے شہری ہیں، یہ جنگ ریاست پہ مسلط کی گئی ہے۔ جنگ فوج کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ جنگ پولیس کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ جنگ میری ریاست کے خلاف ہے۔ جب ریاست کے خلاف ہے تو پھر سب نے مل کے لڑنی، اور ہم نے اس کنفیوژن سے باہر نکلنا ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے سی ڈی ڈی بلوچستان میں، جہاں پر سی ڈی ڈی بلوچستان کا کل ایک جوان بہادر افسر وہ شہید کیا گیا خوزدار میں، اس سے کچھ عرصہ پہلے اس کا ایک اور ایس ایچ او ساتھی شہید کیا گیا، دہشت گردوں نے شہید کیا۔ جہاں ان کو دہشت گردی کا چیلنج ہے، جہاں ان کو دہشت گرد مار رہے ہیں، وہاں پر ہماری معزز عدلیہ حکم دیتی ہے کہ ان پر ایف آئی آرز کیے جائیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ جنگ ہم کس طرح لڑ رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ جنگ بحیثیت ریاست لڑنی ہے تو ہمیں سب پلرز کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر کل سی ٹی ڈی کے آفیسرز پہ آپ ایف آئی آرز کاٹتے پھریں۔ اور دوسری طرف منظم سازش کے تحت آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ لوگ جو ہماری اسمبلیز میں بیٹھ کے ان دہشت گردوں کے لیے لیجٹیمیٹ وائسز بنے ہوئے ہیں، ہماری میڈیا میں لیجٹیمیٹ وائسز بنے ہوئے ہیں، ان تمام وائسز کا کچلنا بہت ضروری ہے۔ ریاست نے اگر اپنی جنگ جیتنی ہے تو اس کنفیوژن سے باہر آنا ہوگا، ہمیں اپنی سیکورٹی فورسز کو آن کرنا پڑے گا، اور ہم آن کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ کبھی ایسا محسوس نہ کیجیے گا کہ آپ اس چوک پہ تنہا کھڑے ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے، اور یہ جنگ پاکستان نے جیتنی ہے، یہ جنگ پاکستان جیتے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں ایک بار پھر عائش صاحب کا بہت شکر گزار ہوں۔ پھر یہ عائش صاحب کی جو کاوشیں ہم نے دیکھی وہاں پر، اور آپ کی پوری ٹیم کی، سب آپ قابل تحسین ہیں۔ آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے زیادہ ٹروپس کی ویلفیئر پہ جو ہے وہ فوکس رکھا ہے۔
میرے سے تو جب آپ کی ملاقات ہوئی ہے آپ نے ہمیشہ اپنے آفیسرز اور ٹروپس کی بات کی ہے, اپنی ذات کے حوالے سے آج تک انہوں نے کوئی بات میرے سے نہیں کی. اور جس طریقے سے یہ کمیونٹی ہال بنایا گیا ہے, یہاں آپ کے بچوں کی بچیوں کی شادیاں ہوں گی, یہاں آپ کے فنکشنز ہوں گے, آپ کو کوئی کسی اور کے پاس نہیں جانا پڑے گا, آپ کو مہنگے مہنگے کرائے دینے نہیں پڑیں گے. یہ وہ ویلفیئر کے سٹیپس ہیں جن کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالی حکومت, موجودہ حکومت 2 کے لمیٹڈ ٹائم ہے, بڑا لمیٹڈ مینڈیٹ ہے, آنے والی حکومت اس کو کنٹینیو کرے گی, کیونکہ ہم نے اپنے سیکورٹی فورسز کو, ہم نے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. ادارے مضبوط کب ہوتے ہیں؟ جب ادارے ڈی پولیٹیسائز ہوتے ہیں, جب ادارے اپنا کام کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے کب ریئلائزیشن آ رہی ہے, یہ ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ ان اداروں کو مضبوط ہونا ہے, ان اداروں کو ڈی پولیٹیسائز ہونا ہے, ان اداروں کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. اور اداروں کی بھی ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ایمانداری سے اپنے فرائض منصبی ادا کریں. ایمانداری, کریکٹر. دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز کردار ہے. کردار ہی تھی کہ جس سے صرف چند لوگوں نے ودن 30 ایئرز پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا, آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا. کردار کیا تھا کہ پہاڑ کے پیچھے اگر کوئی کہے لشکر آ رہا ہے تو سب لوگ مان لیں گے, صادق اور امین. یہ وہ کردار ہے جس فٹ سٹیپس کی ہم نے پیروی کرنی. اگر ہم نے اپنا کردار مضبوط کر لیا, حضور نہ کوئی وہ جرنلسٹ چھاپے گا, نہ کوئی ادارہ سروے کرے گا, نہ کوئی اور کسی کی جرت ہوگی کہ وہ ہمارے بارے میں برا بلا کہے گا, نہ ہم کہنے دیں گے. بنیادی طور ہے ہمارے یہ کانسٹیبلز, ہمارے یہ آفیسرز, آپ نے اپنا کردار بلند کرنا ہے. اور کردار بلند ہوگا ہی تب کہ جب آپ کی خواہشات کم ہوں گی. اور خواہشات کم کرنی ہے آپ نے اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے. جس دن یہ ریسورسز سے باہر نکل کے اپنی خواہشات پیدا ہوں گی تو آپ کرپشن جیسی لعنت کا شکار ہوں گے. مجھے کہہ لینے دیجئے, میں کسی ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں. آج مجھے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج نہ ٹیررزم ہے, نہ پاکستان کا چیلنج کچھ اور ہے. پاکستان کا چیلنج صرف ایک ہے, اور وہ ہے ہماری سوسائٹی کی کرپشن. ہم بحیثیت سوسائٹی ایوری ون آف اس, ہم کرپٹ پریکٹسز میں شامل ہو گئے ہیں. دنیا کی عظیم قوم بننا ہے تو ہم سب نے اپنے اندر ایک کردار کی تبدیلی لانی ہے, اور مضبوط کردار کرنا ہے. وہ کردار کیا ہے؟ اسلام آباد میں نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا پولیس لائنز میں تقریب سے خطاب جاری ہے. ان کی جانب سے کہا گیا دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور پولیس اہلکاروں کی قربانیاں قابل ستائش ہیں. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.